السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے محترم سامعین و ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عید کے دن ہمیں کیا معمولات کرنا چاہیے اور عید کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ چونکہ عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر لیتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو کے اندر عید کے دن کے چند اہم اور اچھے معمولات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ عید کی نماز کا صحیح طریقہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، عید کے دن صبح سویرے آپ جلدی اٹھیں اور تہجد کی نماز ادا کریں۔ اسی طرح فجر کی نماز کے لیے مسجد جائیں اور مسجد میں باجماعت فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز سے لے کر عید کی نماز تک عید کے دن کوئی نفل نماز مشروع نہیں ہے، اس لیے اشراق وغیرہ نہ پڑھیں۔ آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر گھروں کو آ جائیں۔ گھر پر آنے کے بعد اپنے ناخن کاٹ لیں، اسی طرح مونچھ کے بال کتروا لیں، منہ زیر ناف بال کی صفائی کر لیں، بغل کے بالوں کی صفائی کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم سے گندگی کو دور کریں اور نظافت حاصل کریں اور صفائی وغیرہ حاصل کر لیں۔ اس کے بعد غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد اگر نئے کپڑے دستیاب موجود ہو تو نئے کپڑے زیب تن کریں، اور اگر نئے کپڑے موجود نہ ہوں تو جو کپڑے آپ کے پاس موجود ہیں ان میں سے جو سب سے اچھے ہیں ان کپڑوں کو آپ پہنیں اور زیب تن کریں، اور بہتر ہے کہ آپ سفید کپڑا استعمال کریں، سفید کپڑے پہنیں۔ اس کے بعد عطر لگائیں، خوشبو کو استعمال کریں، آنکھوں میں سرما وغیرہ لگائیں، اور اس کے بعد کھجور یا چھوارے طاق عدد میں استعمال کریں، یعنی 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 طاق عدد میں آپ چھوارے یا کھجور استعمال کریں، یہ سنت ہیں۔ اگر کھجور یا چھوارے نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز، شیر خرما، سیوئیاں وغیرہ آپ استعمال کریں سنت کی نیت سے، اور اس کے بعد آپ عیدگاہ کی طرف روانہ ہو۔ جب عیدگاہ کی طرف آپ جائیں یا جہاں نماز ہو رہی ہے مسجد کی طرف، تو مسجد کی طرف جب جائیں تو اس صورت میں پیدل چل کر جائیں، سواری سے نہ جائیں۔ اگر دور ہو عیدگاہ وغیرہ تو آپ سواری سے بھی جا سکتے ہیں، اور پیدل چلتے ہوئے زبان پر تکبیر جاری ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں اور ایک طرف راستے سے عیدگاہ کی طرف جائیں۔ جب عیدگاہ میں پہنچیں خاموشی کے ساتھ امام صاحب کی بات کو اور تقریر کو سنیں، اور اس کے بعد جب خطبہ ہو تو خطبہ بھی اطمینان سے سنیں۔ اس کے بعد عید کی نماز کے لیے کھڑے ہو۔ تو اب عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے نیت کرے، اور نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب دل میں نیت کر لیں میں امام صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھتا ہوں، آپ زبان سے تلفظ بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھائے اور ہاتھوں کو چھوڑ دے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھائے اور ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائے اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لے۔ پھر امام صاحب تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ لہذا دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پہلے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ مقتدی کو امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ ہی کوئی سورت پڑھنی، بلکہ خاموش رہنا ہے۔ جب دوسری رکعت میں امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے سے فارغ ہو جائیں تو پھر اس سورت میں تکبیر کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دے، پھر دوسری مرتبہ ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھائے پھر ہاتھوں کو چھوڑ دے، پھر تیسری مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دے، اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھوں کو اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع کے اندر چلے جائیں۔ اس کے بعد رکوع کرے، 2 سجدے کرے اور سلام پھیر دیں، اور اس کے بعد اپنی نماز کو پورا کریں۔ اس کے بعد امام صاحب خطبے وغیرہ دیں، دھیان سے توجہ سے خطبہ سنیں۔ خطبے کے بعد عید کی مبارکبادی دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ عید کی مبارکبادی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح عید کے دن ملاقات کرنا، اگر وقفے کے بعد آپ اپنے ساتھیوں سے مل رہے ہیں تو آپ مصافحہ بھی کر سکتے ہیں اور معانقہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، خوشی کے منانا بالکل جائز ہے۔ لیکن عید کے دن معانقہ اور مصافحہ اس کو ضروری سمجھنا اور عید کی سنت سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، لہذا آپ اگر ایسے ہی ملاقات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ عید کے دن خوشی منانا بالکل جائز ہے شرعی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے، لہذا اس طرح خوشی نہ منائی جائے کہ خوشی کے اندر ہم اللہ اور اللہ کی نافرمانی والے اعمال کرنے لگ جائیں،
لہذا ایسی خوشی منانے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو خوشی منانا چاہیں جو حدود شرع کے اندر ہیں، لہذا ایسی خوشی منا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری رمضان کی عبادتوں کو اور عید کی نماز کو اور عید کی خوشی کو اللہ تعالی قبول فرمائیں۔ ہماری طرف سے بھی آپ تمام احباب کو عید کی بہت بہت مبارکبادی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، خوش و خرم رکھیں، اچھا رکھیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائیں۔ محترم سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست و احباب تک اس کو شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ایسے نئے اور دینی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔